مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید سے ایک فرق آ گیا ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، انما المسلمون اخوۃ، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں سارا معاملہ اسلام کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کا ایک لیول وہ ہے کہ جس کا نام اسلام ہے، وہ ہے ایمان ہی کا لیول۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ وہ اقرار باللسان والا کی حد تک بھی ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی شمار نہیں ہوگا۔ جب اقرار باللسان والا ایمان آ گیا تبھی تو مسلمان ہوگا نا۔ اس کی تطابق ہے ان دونوں کے اندر، یعنی حقیقی اخوت، گہری دوستی تو ہوگی اہل ایمان کے مابین۔ جو حقیقی مومن ہے ان کے درمیان واقعی الفت، رفاقت، کامریڈشپ، یہ ان کے مابین خود بخود پیدا ہو جائے۔ لیکن لوور لیول پر بھی if he is a legal Muslim, even then you have to treat him as your brother. المسلم اخو المسلم، اب یہاں دیکھیے پھر وہ الفاظ آ رہے چار اسی انداز میں، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ۔ یہ ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، جو حضور فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ اب اخو المسلم ہونے کا، المسلم و اخو المسلم کا یہ چار نتیجے بیان کیے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، بھائی پر ظلم کرنا کیسے پسند کرے گا۔ ولا یخذلہ، خذلان کہتے ہیں چھوڑ دینا، وہ جو میں نے کہا تھا نا ولا تدابروا، پیٹھ دکھا دینا۔ کوئی مشکل وقت آن پڑی ہے، ایک بھائی تو کھڑا رہ گیا میدان میں، دو بھائی بھاگ گئے، غلط بات۔ اگر وہاں سے سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ واقعی وہاں سے بھاگنے ہی کے اندر عافیت ہے تو تینوں بھاگو، وہ پھر ایک آرڈنری ٹریٹ ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک بھائی کو چھوڑ کر خطرے میں باقی دوسرا بھائی یا تیسرے دو بھائی بھاگ جائیں، یہ غلط بات ہے۔ خذل کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ ولا یکذبہ، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کا معاملہ نہیں۔ اسی کو تبلیغی جماعت والوں نے لیا ہوا نا اپنے ہاں اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام بحیثیت مسلمان، فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، اکرام مسلم۔ اکرام اور ہے، تعریف اور ہے۔ اذا بدع الفاسق، وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، غضب اللہ تعالیٰ واحتضر الناس، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن مدح کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو، چاپلوسی کر رہے ہو، خوشامد کر رہے ہو، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ لا يحقره التقوى ها ہونا، التقوى ها ہونا، التقوى ها ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ويشير الى صدره 3 مرات، 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہیں، تقوی یہاں ہونا، التقوى ها ہونا، التقوى ها، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تم نے ظاہر کو تقوی سمجھ لیا ہے، تقوی اصل میں ایمان کا مظہر ہے، ایٹیچیوڈ ہے، ایمان کا محل قلب ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، ایمان ہے تو تقوی ہے، اگر ایمان ہے ہی نہیں تو تقوی کی نمائش ہے۔ وہ تو پھر یہ کہ لوگوں سے اپنی عزت کرانا ہے، کوئی نذرانے وصول کرنے ہیں، کوئی تعریف وصول کرنی ہے، کوئی اور بات ہے، یہ پھر وہ شے ہے۔ تقوی کا بحروپ، اگر دل میں تقوی ہے تو تقوی ہوگا۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی ہو کھلے میں بھی چھپے میں بھی۔ بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے لیے یہی شر بہت بڑا ہے، بہت کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو، اس کے شریر ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ بحسب امرئ من الشر، کافی بڑا حصہ اسے حظ وافر مل گیا شر میں سے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر۔ اور اس کا عملی نسخہ کیا ہے؟ آپ کو کسی میں کوئی عیب نظر آیا، آپ فوراً اپنے اوپر دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ عیب تو آپ میں نہیں ہے، کوئی دوسرا عیب آپ میں اس سے بھی بڑا موجود، then you'll be saved۔ یہ اگر اچھا اس میں عیب ہے لیکن اس کے کوئی محاسن ہے، فوراً اس پر نگاہ ڈالیے، یہ ٹھیک ہے، یہ کبھی تو ہے اس میں بتائیے، یہ چیز اس میں بڑی اچھی ہے۔ تو یہ اس کی پریکٹیکل ہنٹس میں نے آپ کو دیے۔
حالانکہ کس قدر تاکید ہو رہی ہے، تو حالانکہ بڑی ایک منطقی سی بات ہے، عزیز زانی انسان ہے یہ، اب آپ کے اندر حقارت پیدا ہو۔ یہ شخص تو سود لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اب آپ نے حقارت نفرت کو جنم دیتی ہے، نفرت عداوت میں بدلتی ہے۔ یہ جو حقارت سے نفرت، نفرت سے عداوت پیدا ہوئی، تو مسلمان معاشرے کی اینٹیں ہیں یہ، گویا کہ اینٹیں ایک دوسرے سے جدا ہوئی، رکھنا پیدا ہو۔ یہ سورہ حجرات کا جو درس ہے، اس کے جو درمیانی آیات ہیں، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے۔ استہزاء، تمسخر، عیب چینی، غیبت، سوء ظن، برے نام رکھ دینے، یہ سب کس لیے روکا گیا؟ اس لیے کہ دل پھٹ جاتے، چاہے وہ غریب ہے، کمزور ہے، آپ کو منہ پر جواب بھی نہیں دے سکا، پی گیا، دل میں تو زخم لگ گیا نا۔ اور عربی کی کہاوت یہ ہے کہ تلوار کے زخم منتقل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم منتقل نہیں ہوا کرتے۔ وہ تو جا کر وہاں ڈیرا جما لیتا ہے، پھر وہاں پر وہ کدورت، نفرت، عداوت کے جو ہے وہ چھاونی بنتی ہے۔ تو تمہارے اندر تو یہ ہو گئی خرابی دو افراد کے درمیان، لیکن یہ کہ اس سے نقصان تو امت کو پہنچ گیا کہ اس کے مابین دو افراد، دو اینٹوں کے درمیان ربط جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ بحسب امرئ من الشر، پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس اتنی بڑی برائی سے بچنے کی دو عملی شکلیں کیا ہیں۔ نمبر ایک، کسی شخص میں کوئی عیب نظر آئے تو فوراً اپنے دامن کے داغ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی داغ جو ہے اس سے بھی بڑا ہو۔ اللہ کا شکر کرو کہ لوگوں کو ابھی اس پر اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ پردہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب کو دور کر دے۔ لیکن اس وقت اپنے اس عیب کا ادراک کر لو گے تو اس کے عیب سے نفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص کے اندر، برے سے برے شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی، وہ ہے تو زانی اور شرابی لیکن یتیموں کی خدمت کرتا ہے کوئی شخص، چلیے ہے تو بستہ علی بستہ بیکا آدمی، لیکن یہ کہ بیواؤں کا خیال کرتا ہے تو ڈاکو، لیکن اس نے اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کی۔ اب کوئی چیز آپ کیوں اس سے حقیر سمجھے؟ باقی اللہ کیا، اس کا جو معاملہ اللہ جانے، اور اس کو اگر جو مجرم ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ حکومت کا نظام ہے، وہ جانے۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے سزا ہو جائے گی۔ آپ خامخواہ اپنے دل میں اس کے لیے کدورت اور میل کیوں جمع کریں؟ ہاں، اس کی برائی کو برا سمجھیں، یہ نہ ہو کہ آپ برائی کے بارے میں بھی مداہنت برتنے لگے۔ برائی کو برا سمجھیں، لیکن برے سے نفرت نہ ہو، برے سے حقارت نہ ہو، مریض سے نفرت نہ ہو، مرض سے نفرت ہو۔ ڈاکٹر کی ساری لڑائی جو ہے وہ مرض سے، مریض سے نہیں ہے۔ مریض کا تو خیر خواہ ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ حرام کا لفظ بڑا عجیب ہے، کچھ بری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اور بیت اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مسجد الحرام، بلد الحرام۔ اس میں یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ایسی ہے کہ اس کو کوئی بٹا نہ لگنے پائے۔ اب دونوں طرف جائے گا یہ کہ اگر آپ نے حرام چیز کا ارتکاب کیا تو گویا کہ اللہ نے جو اس کی حرمت قائم کی تھی، آپ نے اس کا بٹا لگا دیا۔ کسی شے کی عظمت ہے، اس عظمت کو آپ نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کی حرمت کو بٹا لگ گیا۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ کیا کہلاتے ہیں گرامر میں؟ اتنی گرامر تو آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ مرکب اضافی تو ہے یہ، حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، بدل، مسلم کا بدل۔ مسلم حرام ہے، کیا مطلب؟ مسلم کا گوشت کھانا حرام ہے؟ نہیں، اس کا خون حرام، یعنی اس کی جان حرام ہے، اس کی جان آپ نہیں لے سکتے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے جان لی جا سکتی ہے۔ مال اس کا حرام ہے، آپ نے بغیر کسی حق کے اس کا مال اگر کہیں ضبط کر لیا، کہیں آپ نے چوری کر لی، کہیں آپ نے کسی اور طریقے سے ہڑپ کر لیا، کوئی غبن کر لیا، حرام۔ وعرضہ، اس کی عزت، تہمت لگا دی، خام خواہ کی عیب چینی کی ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام۔
اور یہ اس مضمون تو خطبہ حجۃ الوداع کے دن جو ہے شدید ترین الفاظ میں آیا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے، بلد الحرام، کون سا دن ہے؟ حج کا دن ہے۔ اس طرح آپ نے گنوایا، پھر فرمایا ایک مسلمان کی جان اور مال عزت اس سے بھی زیادہ محترم۔ اس طرح اب یہ حرمت کا تصور جو ہے، حرمت جان و مال و عزت، یہ ذرا سا بھی ایمان ہو کسی میں، اس کے ایٹیچیوڈ میں کس قدر ایک تبدیلی آئے گی، معاشرے میں کیسے امن سکون پیدا۔ یہی میرا بہت چھوٹا سا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم، کہ امن سب سے پہلے داخلی امن ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، کانفلکٹس نہ ہو، فرسٹریشنز نہ ہو، امن ہو۔ ایمان کا اصل حاصل امن ہے۔ اے اللہ جو تیری طرف سے آیا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، سر تسلیم خم ہے جو بلا یاد میں آئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت۔ تجھے یہی پسند ہے کہ مجھے فاقے آئے، میں بھی اختیار ہوں۔ تجھے یہی پسند تھا کہ میرا یہ سارا مال ضائع ہو جائے، اللہ جو تیری مرضی ہے، ماشاء اللہ کان مال شان، کوئی کنفلکٹس نہیں۔ اس نے کر دیا، اب سارا آپ اس کے خلاف نہیں، بھائی اللہ نے کیا، ہاں اس نے جو کیا ہے اس کو جرم دے، جرم اس نے کیا ہے، معاشرہ سزا دے اسے۔ یو ڈونٹ ہیو اینی پرسنل اینمٹی ٹورڈز ہم، وہ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی۔ مجھے تو اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہوا، لیکن اس نے جو اس کے اندر حصہ لے لیا ہے تو اس نے اپنا گناہ بھی کما لیا آخرت کے لیے بھی، اور اگر وہ کاگنیزیبل آفنس ہے تو معاشرے کی ذمہ داری اسے سزا دے۔ میرا مال تو ضائع ہونا ہی تھا، اس طرح نہ ہوتا کسی اور طرح ہوتا، اللہ کو میرا تو امتحان لینا ہی تھا۔ یہ بدبخت بیچ میں آ گیا، اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کما لیا ہے، وہ آخرت کی اس کی سزا ہو یا دنیا میں بھی اس کو سزا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایمان اصل میں داخلی امن پیدا کرتا ہے۔ اس داخلی امن کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرتی سلامتی ہے، وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اندر سے اس شخص کے جس کے دل میں ایمان ہے یہ سلامتی پھوٹے گی، اس کے وجود سے برآمد ہوگی، سرایت کرے گی ماحول کے اندر۔ لا تعاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره۔ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ یہ وہی معاشرت کا معاملہ آ رہا ہے، جس نے دور کر دی کسی مومن سے کوئی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض دور کر دے گا اس سے کوئی تکلیف قیامت کے دن کی تکالیف میں سے۔ وہی حسن معاشرت، حسن معاملت، آپس میں کیسے رہو، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مشکلات کو بانٹو، ایک دوسرے کے غم بانٹو، درد بانٹو، شریک ہو۔ من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور جو کسی تنگ حال پر آسانی کرتا ہے، معسر کسی وجہ سے تنگی میں ہو، کسی الجھن میں ہے، کسی مخمصے میں ہے، کسی قرض میں ہے، کسی مقدمے بازی کے اندر پھنس گیا ہے، جہاں عسرت جہاں بھی ہو، عسر مشکل، مالی مشکل ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی خانگی الجھن ہے، اس میں آپ نے کوئی صحیح مشورہ دیا ہے، کوئی اس کو ایڈوائس دی ہے، کسی طریقے سے اس کو
کوشش کی ہے اس کے غم کو بانٹنے کی. من یسر علی معسر، جو شخص مشکل میں ہو جس نے اس کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکالی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے. اب یہاں جو ہے بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے مسئلے کو خود حل کرتے میں لگا رہا ہوں، آپ بھی اپنے مسائل میں خود ہی لٹا پین رہے. ایک یہ ہے کہ آسان نسخہ یہ کہ میں آپ کی تکلیف رفع کروں، اللہ میری تکلیف خود رفع کر دے. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. میرا کار ساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے، اور میں اپنے کام کی خود فکر کروں گا تو اپنے لیے آزار پیدا کر لوں گا. اگر صحیح کرنے کا امکان ہے تو غلط کا بھی تو امکان ہے کہ نہیں. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اپنے مسئلے کے اندر خود میں حل کر رہا ہوں، اپنی تدبیر ہے، اب سوچ رہا ہوں یوں کروں ایسے کروں، اللہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، نہ معاشرے کی طرف ہے، تو اپنے لیے آزار پیدا کر رہا ہوں. اس سے بہتر نہیں کہ اللہ کے ذمہ لگا دو. اللہ کے ذمہ لگانے کا طریقہ یہ ہے. یہ ہے اصل میں آسان نسخے جو ہیں جن کو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، تفویض کر دو، افوض امری اللہ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. سپر تم پہ تو مایا خیش رات دانی حساب کم و بیش. یہ ساری بحثیں سورۃ تغابن میں آتی ہیں. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، وہ میرے کام میں لگا ہوا، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، وہ طے کر لے تو کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی، وہ اس کے فیصلے میں کوئی شر ہو نہیں سکتا. ہمارے فیصلوں میں 100 شر، ہمارے فیصلوں کے آگے 100 رکاوٹیں. تو نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اس کے کام میں آپ لگ جائیے. من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، آپ اس کے کام میں لگ جائیے. اپنی فکر چھوڑ دیجیے، اپنی فکر اللہ کے حوالے کر دیجیے، وہ کرے گا. وہ ٹھیکہ دے دیجیے اپنا اس کو. کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو لگا دیجیے اس کے کام میں، ہم اٹل. اور اگر سوچ یہی رہے بٹ صاحب کی طرح کہ بڑے بڑے کاروبار تو ضرور کرنے ہیں، تو پھر یہ کیا کریں، پھر وہ کیا کریں، پھر یہ کیسا ہو، یہ انکم ٹیکس سے کیسے نپٹے، اس سے کیا کریں، سود سے کیسے بچے، کبھی نہیں بچ سکتے، ناممکن. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اب یہ سطر بھی دونوں معنی میں ہے. ایک جسمانی سطر ہے، کوئی مسلمان لباس نہیں ہے، آپ نے لباس پہنا دیا اس کو، اور کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، چھپا. من سطر مسلمن سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے تو بارہا ہمارے یہاں بیان ہوئی ہے، یہ خاص طور پر کیونکہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی ایمان سے. یہ ایمان کے مظاہر ہیں. اندر ایمان ہوگا تو یہ خود بخود اس میں سے شگوفے پھوٹیں گے، پھول بنیں گے، رنگا رنگ جو ہے اس کے اندر، ساری کردار کے اندر یہ خوش رنگیاں پیدا ہوگی، یہ پھول اور پھل اس میں لگیں گے. تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اب وہ سن لیجیے. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا، راستہ طے کیا، کسی راستے پر چلا جس سے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے. ایک دولت کمانے کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسنون ہے، آپ جہاں سفر کریں. ریلۃ الشتاء والصیف قریش کا جو ہے وہ دولت کے لیے تھا، کاروبار تھا، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حرام نہیں ہے. حضور نے کتنے عرصے تک، جب تک وحی نہیں آئی ہے، آپ نے یہی کاروبار کیا ہے. لیکن ایک ایشن جو علم کی طلب میں جا رہا ہے،
من سلک طریقا یلتمس به فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یا اس کے صدقے میں اس کے لیے ایک راستہ جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے۔ ظاہر الفاظ کی بنا پر تو خیال یہ کہ اس سے مراد مسجد ہے، لیکن بہت سے شارحین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ، رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی بہخانہ بنے، جو بھی ظرف ہاتھ میں اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، لیکن یہ کہ بہرحال درجہ بدرجہ رہے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں باجماعت، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک روحانی فضا ہوتی ہے، لیکن اس کو اس سے خاص نہیں کیا ہے اکثر لوگوں نے۔ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یہ کون سا باب آ گیا؟ جی، تفاعل۔ تفاعل میں دو فریق شریک ہوتے ہیں، سمجھنا سمجھانا۔ ایک ہمارا درس ہوتا ہے وہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے، ایک ہے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کل کا جو آپ کے سامنے آیا ہے کوئی طریقہ، جدید طریقہ یہی ہے کہ پارٹیسپیشن ہو، ساتھ ساتھ بات چلتی جائے، اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ بس ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور مجھے تو ریسیو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو بات اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس تدارس کا مفہوم یہی ہے، ایک دوسرے سے سمجھنا سمجھانا، یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سارا معاملہ جو ہے وہ تدارسون کا ہو گیا، وہ تلاوت کا ہو گیا۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو تدارس، درس کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ جی، سہارا؟ آپ پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں۔ سبق تو اس کا مفہوم دراسا کہتے ہیں لکھ کر مٹانا۔ پرانے زمانے میں تختیاں ہوتی تھی، لکھی پھر اس کو پہنچا دیا، پھر لکھی پھر پہنچا دیا۔ سلیٹیں ہوتی تھی، لکھا اور مٹایا۔ یہ کاپیاں کہاں ہوتی تھی، اور اس حساب سے کاغذ تو ایک نایاب اور کمیاب شے، بہت قیمتی شے، بہت ہی انقا شے۔ تو تدارس یہ ہے، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھسنا، بار بار کی تکرار سے اس کو اچھی طریقے سے پکانا۔ یتدارسونہ بینہم۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر لازماً نازل ہوتی ہے ان پر سکینت۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اس مجلس میں، ملائکہ مقربین جو اس کے قریب جو فرشتے ہیں۔ میرے بندے دیکھو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا ایمان رکھتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں میری کتاب سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہی وقت وہ کسی دنیاوی دھندے میں لگا سکتے تھے، اسی میں وہ کوئی منفعت بخش کام کر سکتے تھے، چھوڑ کر آئے کس لیے آئے؟ میری کتاب کے شوق میں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان کی سرشت کے اندر جو خرابی تھی وہ انہیں نظر آ گئی تھی، صحیح نظر آئی تھی، خون ریزی کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، فساد بچائے گا۔ وہ بھی صحیح تھا، ان کا مشاہدہ غلط نہیں تھا، لیکن خیر کا پہلو بھی تھا۔ اس خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اب جب وہ خیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، دیکھا تم نے، تم تو ہر وقت میری محفل میں ہو، تم اگر نیک ہو تو کیا ہے، کون سا تمہارا کمال ہے، کیا تم نے کوئی تیر مارا ہے؟ میرے کوئی بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، غیب کا پردہ میرے ان کے مابین حائل ہے، جنت دیکھ لی ہوتی انہوں نے تو کیا حال ہوتا ان کا۔ یہ ہے اصل میں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس شخص کو پیچھے رکھ دیا ہو اس کے عمل نے، اسے آگے نہیں کر سکتا اس کا نسب۔ میں سید زادہ ہوں، ہوا کرو، بھاڑ میں جاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ پدرم سلطان بول ہوں گے بھائی تمہارے بادشاہ، تم کیا ہو، تم تو چمار ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یہ امت تھی، گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا کہ تم کماؤ۔ برابر ہر کے اندر سینہ داری، جو تمہارے سینے میں وہ نو باہر پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، جس کو عمل نے اس کو پیچھے کر دیا ہو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ رواہ مسلم بہذا اللفظ، یعنی یہ روایت جو ہے اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ متن اس کا جو ہے، یہ مسلم شریف کا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی قال، روایت کیا گیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، انہوں نے روایت کیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ، اس میں کہ جو روایت کی حضور نے عن ربہ، اپنے رب سے، یعنی یہ کہ اس کو ہم کہیں گے حدیث قدسی کی نوعیت کی شے ہے۔ یہ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کی بات ہے جس کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات، یعنی یہ کہ حضور نے یہ اپنی اتھارٹی پر بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ رب یہ کہتا، یروی ہے رب ہی، لیکن یہ بات بھی ایسی ہے جو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان از خود نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ رسول ہی، یہ آخرت سے متعلق فیصلوں کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ایمان سے کہی جا سکتی۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکیاں اور بدیاں لکھتا ہے، لکھی جا رہی ہیں، اس کے فرشتے ہیں، کارندے ہیں، اور آج تو ہمیں معلوم ہے نہ کسی فرشتے کی ضرورت نہ کارندے کی ضرورت، کوئی ہمارے اندر ہی کوئی اگر کوئی منیچر ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہو، کوئی ایسا چپ ہو کہ جو ایک ہی جو ہے 70 برس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر لے، تو کون سی مشکل بات ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ لکھ رہا ہے نیکیاں بھی بدیاں بھی۔ ثم بین ذلک، پھر اس نے ان کو ظاہر بھی کر دیا اپنی کتاب میں۔ کتبہ یہاں پہ اصل میں اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے، ہاں مفہوم دوسرا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے، طے کر دی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ ثم بین ذلک، پھر اس کو واضح بھی کر دیا۔ تبیین جو ہے وہ تبیین نفسی بھی ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اس کو بدیت کر دیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تبیین کی تکمیل ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، جس شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا پھر کر نہ سکا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی درج کر لے گا۔ لیکن ترغیب کیا ہے؟ نیک خیالات تو پیدا کرو اپنے اندر، نیکی کے ارادے تو باندھو، جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی ارادے تو کر لو، یہ خود ایک نیکی ہے۔ من ہم، جس نے ارادہ کیا بحسنۃ، ایک نیکی کا، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہ کیا، کر نہیں سکا، کوئی عارض ہو گیا، کوئی سبب ہو گیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی درج کر لیتا۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا،
پھر اگر اس نے اس پر ارادہ بھی کیا تھا، عمل بھی کر لیا، كتب الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. اب اللہ اس کو لکھتا ہے 10 نیکیاں، 10 نیکیاں تو کم سے کم، اس سے آگے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے بڑھائے، 700 گنا کے بھی ملٹیپل کرتے جائیے. اس کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کتنی عمدگی سے کی، عمل بھی اچھا تھا، کیا بھی نہایت خوبصورتی سے، احسان حسنہ میں بھی احسان کیا ہے اس نے، جو اس کے اندر پیدا کی ہے خوبصورتی. پھر یہ کہ اس میں کس قدر احتیاط سے اس نے اپنی نیت کو پاک رکھا ہے، کہیں تحت شعور میں بھی کہیں کسی میرے اندر ریاکاری یا کوئی اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اس کی کتنا اس نے اہتمام کیا. اگر غیر شعوری طور پر کچھ شامل ہو گئی تو اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن کسی نے غیر شعوری کے اندر بھی اپنی جو ہے خوب کھدائی کر کر کے نکال دیا ہے، اب وہ 700 گنا تک، اور 700 گنا سے آگے بھی بڑھ کر الى اضعاف کثیرہ، بہت بڑھا بڑھا. اب اس کے برعکس وَإِنْ هَمَّ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی لکھ دے گا. ارادہ تو کیا تھا پھر رک گیا ہے، نیکی ہے، کیا نہیں ہے، کوئی نیکی کا خیال آ گیا ہے، کوئی اور اللہ کا خوف آ گیا، کچھ ہو گیا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو بدی کا ادراج ایک ہی بدی ہوگی، وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا یا 7,000 گنا نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتھارٹی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے. بظاہر ہماری منطق کے خلاف بھی ہے، یعنی میری منطق اگر جاتی تو یہاں تک جاتی کہ جس نے ارادہ کیا بدی کا پھر نہیں کی تو اس کی کوئی بدی شمار نہ ہو. یہاں تو فرمایا نہیں، نیکی ہو جائے گی. اٹس اگینسٹ آل لاجک. یہی وجہ ہے کہ اس میں یرویہ عن ربہ، ایسے تو یہ کہ ہم حدیث کو ہم کہتے ہی ہے کہ وحی خفی ہے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کا سب وحی خفی ہے، لیکن یہ کہ جہاں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جنین کا معاملہ جو آیا تھا، تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ٹھوک کر کہا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، یہ حضور نے فرمایا اور وہ سچے ہیں، ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ہے سچے شخص کی خبر ہے، وہ تمہیں ماننی ہے. اور تیسری چھوڑ دیجیے ذرا. اب چلیے الحدیث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا خطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. اچھا، پچھلی حدیث جو ہے جو میں نے چھڑوا دی ہے، لیکن اس سے پہلی جو ہم نے پڑھی ہے رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما بہذہ الحروف. اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور انہی الفاظ میں دونوں کے اندر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے کس قدر اہتمام سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ذرا عام لاجک سے ہٹ کر ہے. یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ نے میری خاطر، میرے لیے، میری امت کے ساتھ 3 رعایتیں کی. دیکھیے لی یہاں بہت ضروری ہے. تجاوز اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، اللہ کا مجھ پر خاص احسان ہوا ہے، اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خصوصی رحمت کر دی. اس درجے کے شجاع جو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شفاعت ہے، ٹھیک ہے، غلط بات نہیں. کیا کیا چیزیں معاف کرنے کا کیا ہے؟ الخطا، خطا. خطا کسے کہتے ہیں؟
جی صحیح، غیر ارادی طور پر غلطی، نشانہ خطا گیا، آپ کی پوری کوشش ہے ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی، نشانہ خطا ہو گیا، یہ بہترین تعبیر ہے خطا، خطا۔ ظاہر بات ہے یہ تو بالکل لاجیکل بات بھی ہے، ایک آدمی تو ایم کر رہا ہے نیکی بھلائی خیر، اب فرض کیجئے اس کا نشانہ خطا ہو گیا، اس سے تجاوز ہونا چاہیے۔ من نسیان، اور بھول، اور یہ کہاوت عربی زبان کی الانسان مرکب من النسیان والخطا، دو چیزیں تو انسان کی سرشت میں داخل ہے، بھول جانا، فنسی، یہ حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ طٰہٰ کے آخر میں، بھول گیا ہوں، آدم سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، فنسی، بھول گئے، تو یہاں پہ اس کو نوٹ کیا، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس چیز پر کہ انہیں مجبور کر دیا گیا، مکرہ، کراہت، اسے پسند نہیں ہے، مجبور۔ کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچانے کے، اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو، جان دے دو، لیکن رخصت بھی رکھی ہے اللہ نے کہ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتے ہو تو بچا، اجازت ہے، جائز ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا تین افراد کی فیملی کے ساتھ، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، نوجوان بیٹا عمار۔ ابو جہل نے تینوں کو شدید ترین ٹارچر کیا، شدید ترین ٹارچر۔ آخر میں تنگ آ کر اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ کفر کا کہہ دو کہ ہاں تمہارے بت میں بھی کچھ ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ کیا کرے آخر، کہاں تک مارے، مار مار کے بھی انسان تھک گیا، یہ ڈن ایوری تھنگ، تو عاجز آ کر کہا ایک دفعہ بھی کہہ دو چلو میں چھوڑ دوں۔ ماں باپ دونوں نے انکار کر دیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، دونوں کو اس نے شہید کر دیا۔ عمار، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ان پر شدید ندامت کا غلبہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے، یعنی گویا کہ حضور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے معافی، اور آپ کی طرف سے معافی ہے تو اللہ کی معافی، تب میں یہاں سے، ورنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ حضور آئے، مجھے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، دل اس کا اطمینان پر جمع ہوا ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ذرا اس کو ربڑ کی طرح کھینچنے کی لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اب اضطرار میں سور کھانا بھی جائز ہے، جان بچانے کی حد تک اتنا ہی جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے، غیر باغ ولا عادل، نہ اس کی کوئی لذت ہو تمہارے اندر، اور نہ تم اس حد سے تجاوز کرو کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کراس کر جاؤ گے تو پھر وہ کراہت، وہ جو مجبوری والی بات تھی، وہ بات ختم ہو گئی، پھر تو گویا کہ آپ نے اپنی لذت کے لیے یا اپنے عیش کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں، بنانی ہے کوٹھیاں، محل، بنانے کارخانے، بھوکے تو وہ مرتے نہیں، اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ نہ وہ مرے، نہ ان کی اگلی نسل مرے، نہ اس کی اگلی نسل مرے، مجبوری ہے، مجبوری میں سب جائز ہے جی، یہ نہیں اصل میں۔ یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے کہ جو ہر شے کی، ہر حقیقت سے واقف ہے۔ الحدیث الاربعون، یہ بھی چھوڑ دیجئے، اب آئیے حادث والاربعون۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ یہ رویناہ کون کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت،
جی ہے جی، یہ امام نبوی کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ہم نے اپنی کتاب الحجہ میں بے اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی یہاں جو ہے چونکہ کسی اور یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہے نا، یا تو کہتے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اب تو وہ بات ہو گئی۔ اس سے آگے کی سند ساری جو ہے وہ تو آپ کو ابن ماجہ بتائیں گے کہ میری حدیثیں جو ہے وہ میں نے فلاں کس سے لی، کس سے لی، کس سے لی، کس سے لی۔ آپ نے ابن ماجہ کا حوالہ دے دیا تو ساری باقی لنکس جو ہے اب وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر اور ان کو نہیں ملی ہے، ان کو براہ راست کہیں سے ملی ہے، انہوں نے اپنی سند اس کے اندر بیان کی ہے، اور وہ سند بیان کریں گے حضور تک، وہ تو اتنا لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ حوالہ دے دیا کہ کسی کو اس کی سند دیکھنی ہو تو ہماری کتاب الحجہ جو ہے اس میں اسناد اس کی جو ہے ہم نے دے دی ہے، اور وہ سند صحیح ہے۔ رواینا ہو، ہم نے روایت کیا ہے، یہ روایتہ ہو بھی ہو سکتا تھا، میں نے روایت کیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاعدہ ہوتا ہے ہم نے لکھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ حدیث حسن صحیح ہو، یہ گویا کہ ان کا اپنا ایک ورڈکٹ ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ان تمام معیارات پر جو حسن و صحیح کے لیے ہے یہ پوری اترتی ہے۔ اگرچہ کسی اور محدث نے اس کتاب میں نہیں لیا آپ نے، لیکن ہم نے اس کی اسناد جو ہے ان کو روایت کر دیا ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ کتاب الحجہ میں دیکھے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی کنیت ابو محمد ہے، ان سے روایت کیا گیا، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، جو میں لایا ہوں۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے، اور یہ گویا کہ دین کے اس پورے نظام کے اوپر حاوی ہے۔ ہوائے نفس ہے نا جو بغاوت کرتی ہے انسان کے اندر، گناہ کے لیے اور تعدی کے لیے، ظلم کے لیے کون سی چیز ہے جو اندر سے زور لگاتی ہے؟ نفس ہمارا، ہوائے نفس۔ اس ہوائے نفس کو جب تک تابع نہیں کرو گے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ یعنی اقرار باللسان والا ایمان تو ہو گیا، جو شخص بھی ایمان کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، لیکن لا یؤمن احدکم، ایمان کا درجہ حاصل ہوگا کب؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے، سرنڈر کر دے، ٹھیک ہے میری خواہش تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میری طلب تو ہے لیکن اللہ نے اس شے کو حرام کیا تو ٹھیک ہے۔ جب تک کہ نفس کے اندر یہ انقیاد نہ ہو جائے۔ یہ انقیاد کس بلا کا نام ہے جی؟ آج سنا جی؟ وہ تو انعقاد ہوگا، کہاں جا رہے ہیں؟ انقیاد جی، بھائی زور سے بولا کرو، خلش، لا حول ولا، لکھے اپنے پاس، قادہ یقود، قیادت کرنا، قادہ یقود، قائد، قیادت کرنے والا، قادہ یقود قیادتن، قائد، قود اس کا مادہ ہے، انفعال میں آیا تو انقیاد بن گیا، کسی کی قیادت کو قبول کر لیا، اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا، بیعت کر لینا اس پر۔ جس تمہاری خواہش نفس اگر میری لائی ہوئی تعلیمات سے بیعت نہیں کرتی تو تم مومن نہیں ہو، تمہاری خواہش نفس اگر قیادت قبول نہیں کرتی میری لائی ہوئی تعلیمات کی، تم مومن نہیں ہو۔ لاکھ زبان سے دعوے کرو، لاکھ تم جو ہے تسبیحات کرتے رہو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ لفظ قرآن مجید میں کہا آیا ہے، ہوا جی، احوا،
سورہ نازعات میں بڑا پیارا وہ ہے معاملہ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے اپنے نفس کو ہوا سے روک دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کھڑے ہونا ہے، اور اپنے نفس کی لگامیں اس نے کھینچ کر رکھی، اسے روکے رکھا خواہش سے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے، یہ 40 سے آگے نکل گئے، 41ویں حدیث تھی یہ، یعنی 40 اگرچہ نام ہے اس کا، تھوڑی سی ڈنڈی پہلے بھی ماری ہوئی، انہوں نے ایک ایک حدیث کے اندر 2 بھی شامل کی ہوئی ہے۔ جب وہ 40 کا عدد چونکہ رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ لکھا تو نام 40 نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں 42 حدیث ہے۔ اب آخری حدیث جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، اب آ جائیے، یہ حدیثیں ہیں کہ جو اب تصوف کے باب کی حدیثیں۔ کون کون سی چھوڑی تھی یاد ہے جی؟ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی کنیت ابو العباس ہے، وہی دادا اور پوتے کا نام ایک، ابو العباس عبداللہ ابن عباس، اپنا نام عبداللہ ہے، عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھا ہے، تو ابو العباس بھی، ابن عباس بھی ہے، ابو العباس بھی، رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، بعض جگہ آتا ہے ردف النبی، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر، اونٹ پر، آگے حضور تشریف فرما تھے، پیچھے پر بیٹھ، ردیف کہتے ہیں، ردف بھی اس کو لفظ آیا ہے، ردیف کہتے ہیں وہ شعر کے آخر کی چیز جو ہوتی ہے۔ كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام، یا غلام، اے لڑکے، یہ غلام جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، یا غلام، اے بیٹی، غلام کا لفظ جو ہے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ حضرت مریم نے یہی کہا تھا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اے بیٹی، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں، بیٹے ہیں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں آج کچھ باتیں تلقین کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت، تزکیے کے لیے دین کی حقیقت کو چھوٹے چھوٹے کلمات کے اندر ادا کر کے، اور ایسے انداز کے جس سے دل کے اندر گداز پیدا ہو جائے اور ایمان کی اصل حقیقت منتشر ہو جائے۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ، ہمیشہ اللہ کو محفوظ رکھو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، یعنی یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، یہ 2 وے پروسیس ہے، تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں بھول جائے گا، جاؤ دفعہ ہو جہاں جاؤ، تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے، فاذکرونی اذکرکم۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر کسی مجلس میں مجھے میرا تذکرہ کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کا اس سے کہیں بہتر مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں، وہ ملائکہ مقربین کی محفل تو ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ He is not far off. His help is readily available. یاد رکھو تو صحیح، یہ وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے، انی معکما اسمع و ارا، جاؤ موسیٰ، ہارون ڈرو نہیں، لا تخافا، انی معکما اسمع و ارا۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، جب قوم نے کہا کہ یہ تو لشکر تو پیچھے آ گیا اور سامنے سمندر ہے، مارے گئے نا، ہم تو مروا دیا تم نے، میں نے کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا، راستہ دے گا۔
چاہے سمندر پھاڑ کے دے گا. تو یہ ہے وہ معیت خداوندی کا تصور. اللہ کو محفوظ رکھنا, اللہ کو ساتھ رکھو اپنے. He will remain with you. اور جب یہ کہا کہ تم اپنے مومن بھائی کو کبھی ساتھ نہ چھوڑو تو اللہ چھوڑ دے گا تمہارا ساتھ. کوئی شریف انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا. شریف انسان کو اللہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے. کمی ہے یقین کی, کمی ہے استحصال کی, کمی ہے توکل کی, کمی ہے تفویض کی. تم اپنے معاملات کھول دے کے چلو بھائی جاؤ, تم جاؤ, تمہارا جانو, تمہارا کام جانو. تم ہمارے حوالے کر کے دیکھو, پھر ہم جانے اور تمہارا کام جانے. یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ امامک اذا سألت فاسأل اللہ. جب کبھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو, کسی سے کچھ نہ مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو. جب وہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے, کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ توہین کر رہے ہیں اس کی, ہم پر بھروسہ نہیں. وَعْلَمْ, اور جان لو, ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. جان لو کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے, ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے, نفع پہنچا دے, ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یعنی اپنی امیدیں منقطع کر, میرا کام یہ کر دے گا, وہ کام کر دے گا, اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی, اس سے میری جو ہے مصیبت رفع ہو سکتی ہے, یہ ذرا سی سفارش کر دے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا, یہ ایک رکا لکھ دے تو بس ہو جائے گا. وہ ایک کا رکا کیا, ساری قوم جمع ہو کر تمہیں کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو کیا فائدہ اپنی عزت نفس کا دھیلا کرانا, مانگنا کسی سے, کچھ نہیں. تم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا, مدد مانگ کر اپنے آپ کو حقیر ٹھہرا لیا, اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا لی. ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے معین ہے, وہ ہونا ہی ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سب کے سب وہ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر بس وہی جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا. خوف ختم, امید ختم. خوف کس کا؟ He can't do any harm to me unless sanctioned by Allah. کیوں اس کے ہاتھ جوڑوں, کیوں گڑ گڑاؤں, کیوں خوشامد کروں؟ اب آدھی خبر پڑھ لی آپ نے, خوشامدیں کرتے گڑ گڑاتے, گولی تو مار دی آٹھ کو. جمے رہتے, کھڑے رہتے, مرنا تب بھی تھا, مرنا یوں بھی تھا. 8,000 کے لوگوں کو کل گولی ماری گئی ہے ایک گھر میں گھس کر کراچی میں, اور ابھی ہزارہ کے علاقے میں لاشیں پہنچی ہیں. نہ معلوم کس کس طرح کی قیامتیں پاکستان میں آنے والی ہیں, کیا رد عمل وہاں ہوگا. کوئی طاقت ہے کہ جو پٹھانوں کو, سرحد کے جو لوگ وہاں آباد ہیں کراچی میں, اور وہاں کے مہاجرین کو لڑانا چاہ رہی ہے. کوئی بیرونی طاقت ہے, اندرونی طاقت ہے, MQM ہے یا ایجنسیز ہیں, اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے. اس وقت صرف تذکرہ یہ تھا کہ ہاتھ جوڑنے سے کیا آج. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی ہے. یعنی اب یہ وہی آ گیا اس حدیث کا, علم خداوندی میں ہر شے طے ہے, لکھا جا چکا ہے اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں. اسٹاپ رائٹنگ, پینس ڈاؤن.
سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے جفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکی. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجد امامك تعرف الى الله في الرخاء، یعنی یہ الفاظ اضافی ہیں. اللہ کو اپنے پاس رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اپنے دل میں مستحضر رکھو، اپنے ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ. تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب تمہارے لیے سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے. یعرفک فی الشدہ، وہ تمہیں یاد رکھے گا جب تم کسی مشکل میں ہو. اور جب تم نے اپنی آسانی میں اور عیش میں بھول گئے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار، وہ تاجدار ہند کے تو نہیں تھے، لال قلعے کے تھے، صرف تھے تو تاجدار. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ سب کو سورۃ تغابن کی بحثیں ہیں. جان لو جو چیز تم سے چھٹ گئی، رہ گئی، جو تمہارے نشانے سے خطا ہو گئی، یا تمہارا نشانہ خطا ہو گیا. You wanted to get something, you couldn't get it. وہ نہیں ملنے والی تھی تجھے. اب پیچ و تاب نے کہا ذرا سا میں نے یوں نشانہ کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا. کرتے رہو، keep on brooding, nothing doing. یہ ہو سکتا ہی نہیں. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تم پر آئی ہے بات، واقع ہوئی ہے، وہ تم سے ہٹ سکتی ہی نہیں تھی. اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشش نہ کریں یا مصیبت سے بچنے کی سعی نہ کریں. اپنی سی کوشش کیجیے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور. لہذا اس میں سکون ہے، اطمینان ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو نا میرا تو ساری محنت رکارت گئی، یوں نہ کرتا تو شاید ٹھیک ہو جاتا، یہ بیچ میں نہ آ گیا ہوتا کم وقت تو میرا تو کام بنا پڑا ہوا تھا. یہ سارے جو ہیں وہ غصے ہیں، اپنے اوپر بھی حسرتیں ہیں، دوسروں کے اوپر بھی تیش آ رہا ہے. سب سے نجات ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا، خلاص. The slate is clean, go ahead now. ورنہ کتنا آپ کا وقت، کتنی صلاحیتیں جو ہے، پھر ٹرینکولائزرز کھائیے، پھر کوئی سیڈیٹیوز کھائیے، پھر وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیے، کچھ اور کھائیے. اینٹی ڈپریسنٹس نے کوئی اور خرابی پیدا کر دی تو پھر اس کا کوئی دوا کیجیے. ان چکروں میں پڑنے سے نجات ہو گئی. برو کشیر جب پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشو. اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو کیسے کیسے عقدے حل ہو جائیں. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین. یہ نہ تم سمجھو کہ بس ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کے تمہاری طرف سے دفاع کرتے ہیں. پہلے تمہارا امتحان ہوگا، تم اتنے کچھ کھڑے رہتے ہو، تمہارے اندر بھی تمہارے ایمان کا بھی کوئی ظہور ہو، تمہاری سرفروشی کا بھی کوئی ثبوت ملے. صبر کے ساتھ نصر ہے. وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی بھی آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا حضور نے. تنگی کے ساتھ آسانی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. تنگیوں کے لیے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آ جائے گی. نیکسٹ. حادی و سلاسون، 31ویں نا، ٹھیک. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری، غفار قبیلہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یہ بھی حدیث قدسی، یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں ودن بریکٹ، ودن کاماس. یا عبادی، اے میرے بندو،
انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں اسے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا. وہی باب ہے. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے. حق تلفی، ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی. کسی کا حق میں دست درازی اور ہے، وہ تعدی ہے. ظلم ہے کسی کا حق روک لینا. اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، لیکن ظلم ہے حق تلفی، تعدی ہے کسی کے جمال کو، کسی کی کے حق کو ہڑپ. نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی، نیگیٹو اور پازیٹو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، پس ہدایت طلب کرو مجھے سے. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب بھوکے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے رزق رازق میں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب عریاں ہو، ننگے ہو سوائے ان کے کہ جسے میں لباس عطا کر دوں، بس مجھ سے لباس کرو. اب یہ وہی بات آ گئی نا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بات تو ہے، جب مانگو اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے مانگو، روزی مانگو اللہ سے مانگو، لباس مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اور اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم. مغفرت چاہو مجھ سے، میں معاف کروں. چاہو تو صحیح. ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رب منزل ہی نہیں. کوئی ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، ہدایت دے کیسے؟ مانگتا ہی ہم سے نہیں ہو تو کہیں اور اس نے جب بسائی کی ہوئی ہے، کہیں اور وہ اپنی عزت کا ڈھیرا کرا رہا ہے، کہیں اور خوش آمدید کر رہا ہے، کہیں اور جا کر جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا ڈھیلا کروا رہا ہے. ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم سے مانگتا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بات تو ساری یہی. یا عبادی انکم لو تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی لن تبلغوا. اے میرے بندو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکو. میرا کیا بگاڑ؟ بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا فن خان، میرا کیا ضرر؟ فرعون میرا کیا بگاڑ لیا فرعون نے، اور کیا نمرود نے بگاڑ لیا، کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا، کون بگاڑ لیا؟ انکم لن تبلغوا ضری، تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو. فتضرونی، کہ تم مجھے کوئی ضرر پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا رسائی ہے کہ تم میرا کوئی کام کر دو، کہ میری ضرورت پوری کر دو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، اس سے میرے ملک میں، میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں. سب ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی کیا ہے، میرا کیا کون سا کام رکا ہوا تھا کہ جو بن جائے گا. یہ ہے اللہ کا استغنا، غنی حمید. اس میں جو مبالغہ ہے دیکھیے، لو ان اولکم وآخرکم، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور ابلیس لعین سے لے کر آخری جن تک، جتنے بھی جنات و انسان دنیا میں آئے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں جو سب سے بڑھ کر متقی ہو سکتا ہے، جس کا دل
اتنے وہ سب کے سب متقی ہو جاتے ہیں. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری مملکت اور میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. تمہارے سب پہلے اور پچھلے اور جنس اور جن سب کے سب سے بڑا فاجر بدمعاش جو ہو سکتا ہے، میرے خلاف باغی ہو سکتا ہے، سب ویسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں. غنی الغنی اصل میں اس کی شرح. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور تمام جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہے مانگ لے اور میں ان کا سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر کے نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کمی واقع ہوگی. اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں تو واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے. یہ کتنی وسعت والا ہے، ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتا. البتہ ضرور یہ ہے کہ ان الفاظ نے کچھ نہ کچھ ہمیں قریب پہنچایا ہے کہ اس کی وسعت کا کیا ٹھکانا ہے. وَإِنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، اور پھر مجھ سے وہ سوال کریں، مانگے، وَآتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر ایک کو میں جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی. إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا تدخل البحر، جتنی کہ وہ سوئی کمی کر دیتی ہے سمندر کے اندر جبکہ وہ سمندر میں داخل کرتی ہے. یہ اللہ کے خزانوں کا عالم. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے حفاظت سے رکھ رہا ہوں. میں کیا کروں، تم یہ بدماشیاں کر کے آئے ہو، تمہارے اپنے عمل. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں تو اس کا تمہارے لیے حفاظت کر رہا ہوں. I have kept them in store. I'm the storekeeper. میں نے سب کے سب تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں پورا تمہیں ادا کر دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہے. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی خیر پائے وہاں اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص وہاں کوئی برائی پائے اپنے لیے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر صرف اپنے آپ کو. شیطان بھی کہہ دے گا قیامت کے دن سورہ ابراہیم میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا، ایک راستہ دکھایا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا. رسپانسبلٹی لائز ود یو. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفوس کو ملامت کرو. آپ کون سی ہے بھی؟ الحادی والثلاثون عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال، ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی، یہ ان کا قبیلہ گھرانہ ہے، رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس. بات بڑی پوچھی اس نے، یہاں بھی ہونا چاہیے تھا، بخیل خوب پوچھا تم نے، آدمی ذہین تھا. اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس کو کر گزروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. یہ دو محبتیں مشکل جمع ہوتی ہیں. جواب سنیے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
اب دیکھیں یہ محبت کا ایک نیا نسخہ ہے۔ قرآن مجید میں محبوبیت کے لیے کون کون سی چیزیں آئی ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ان اللہ یحب المحسنین، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور نسخہ ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ ٹرائی ٹو ڈیفائن اٹ، ول ڈو۔ جی دنیا سے ڈس انٹرسٹ کرنے والا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤٹر اپیئرنس سے، اس کی ڈیلائٹس سے، اس کے لگژریز سے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ڈس انٹرسٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے قناعت، حرص بہت بری سے ہے، قناعت اس کے مقابلے میں آئی۔ قناعت سے اگلا لفظ زہد ہے۔ قناعت تو یہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو، حرص نہ ہو، مزید نہ چاہو۔ زہد یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے بھی کمی کرتے جاؤ۔ Try to bring your standard of living lower and lower and lower and lower۔ یہ زہد ہے۔ لذات دنیاوی سے بالکل کنارہ کشی نہیں، بہت حد تک کنارہ کشی، یہ زہد۔ عزت فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد اختیار کرو گے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی شخص کیوں کنارہ کشی کرتا ہے؟ کسی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر وہ آخرت کو محبوب رکھ کر رہا ہے، اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے آخرت کے لیے، تو خود بخود زہد آ گیا، اسے اپنا اسٹینڈرڈ لیونگ تو کم کرنا ہی پڑے گا۔ فرض کیجئے دین قائم ہے، اب وہ اپنے اسٹینڈرڈ لیونگ کو کم کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کی مدد کر سکے، زہد ہو گئے۔ قائم نہیں ہے تو اس کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت، جس کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر اُبْصِرُوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کی جد و جہد میں گر گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین کے اندر بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنی معاش کے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں الل تلل تو چھوڑنے پڑیں گے، پراٹھے تو چھوڑنے پڑیں گے، سوکھی روٹی بھی گزارا کرنا پڑے گا، کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ عزت فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فیما عند الناس، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اور غنی بن جاؤ ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے چیزیں دیکھی، لیکن معلوم ہو جائے گھر والا تاڑ لیتا ہے، یہ لالچ سے دیکھ رہا ہے، حسد سے دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اگر اس نے آپ کے نگاہ میں دیکھا کہ اس کی نگاہ میں نہ حرص ہے، نہ حسد ہے، نہ حسرت ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، عظمت پیدا ہو، اور یہ آپ کے اپنے وجود سے پھوٹے گی یہ چیز، جس کو میں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے، دنیا اگر نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا انسان نکل جائے۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، سوائے ایک ایسے مسافر کسی کیفیت کے کہ جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ سوار ہوتا ہے اپنی سواری پر راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اس کا گھر نہیں ہے، اس کا کوئی حوصلہ اس درخت کے اوپر نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے رکا تھا سستانے کے لیے، that's all۔ مالی ولی الدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ یہ ہے اصل میں، جب یہ کیفیت ہوگی، ذرا سا بھی اگر آدمی کو محسوس ہو اسے حرص ہے ہماری چیزوں کی، یہ نقالی کر رہا ہے ہماری چیزوں کی، یہ آپ سے نفرت ہو جائے گی، آپ کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور ذرا استغنا ہو جائے آپ کے اندر، تو وہی جو ہے وہ آپ کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر آپ کی عصمت ہوگی، تعظیم ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنۃ، باسانید حسنۃ۔
اس میں البتہ میں ایک حدیث آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا تحفہ. میرے پاس اس حدیث کی روایت نہیں ہے، یہ وہی سن 51-52 کی تربیت گاہوں کی حدیث سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.